کر دیں۔ دوسری چیز ہے چاندی۔ اگر کسی کے پاس چاندی رکھی ہوئی ہے، گولڈ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے پاس 612 گرام چاندی ہے، اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے تولے میں تو 61 تولہ ہو رہا۔ اگر کسی کے پاس 61 تولہ چاندی ہے تو ایسی صورت میں اس مکمل 61 تولے چاندی کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کا 2.5% نکالیں گے اور پھر غربا میں تقسیم کر دیں گے۔ تیسری چیز ہے کیش اماؤنٹ۔ اگر کسی کے پاس نہ گولڈ ہے نہ چاندی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیش اماؤنٹ رکھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کیش اماؤنٹ 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا۔ اگر پہنچ جا رہا تو بندہ صاحب نصاب ہو گیا۔ ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے اور اس کیش اماؤنٹ میں سے وہ 2.5% نکال کر غربا میں تقسیم کر دیں۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت، یعنی وہ مال جو بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بزنس کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر وہ مال بھی 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا تو ایسی صورت میں وہ بھی بندہ صاحب نصاب ہو گیا اور ایسی صورت میں اس میں سے 2.5% نکال کر، بزنس کے مال میں سے 2.5% نکال کر غربا میں تقسیم کر دیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش اور تھوڑا مال تجارت، یہ چار چیزیں ملا کر تھوڑا بہت اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے اور وہ مال 61 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا تو ایسی صورت میں وہ بندہ بھی صاحب نصاب ہو گیا۔ وہ چار چیزیں ملا کر اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت میں سے 2.5% نکال کر وہ غربا میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی جو کیا شرط ہے، زکوٰۃ کی شرط ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اس وقت تک ہم پر فرض نہیں ہوتی جبکہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا مال جو بھی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے ان مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر 1 سال ہمارے اوپر گزر گیا تب ہم صاحب نصاب ہو گئے، اگر 1 سال تک وہ مال ہمارے پاس نہیں رہا تو ہم صاحب نصاب نہیں ہوئے، ہمارے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں۔ ایک غلط فہمی ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ رمضان کو خاص سمجھتے زکوٰۃ کے لیے، جبکہ اچھی طریقے سے خوب سمجھ لینا چاہیے کہ رمضان کا براہ راست زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔